فاتحہ۔ ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما، وهو في مكانه، وقهر جميع خلقك بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل محمودا لا يزال، ومجيدا لا يزال، ومبتدعا ومعيدا كل أمر إليه يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين حجج الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وأفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المعيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام خصوصا بالولاية المنصوص بالوصاية يعصوب الدين سيد الوصيين إمام المتقين، والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها، والسيد شباب أهل الجنة وأولاده المعصومين، لا سيما على حق الجديد وطلع الرشيد، على الحق منير الكافر، مهدي الأمم جامع الكلم، باب الله الذي لا يؤذي العمم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات پر عزیزان محترم،
ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ شب جمعہ عظمتوں، رفتوں اور بلندیوں کی رات، مغفرت کی رات، دعاؤں اور مناجات کی رات، قرب الہی کی رات۔ انسان اپنے اعمال کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کر رہا ہے، اپنے آپ کو بیدار کر رہا ہے، دعا اور مناجات کی طرف لگا رہا ہے، اپنے اعمال کو امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ طرح طرح کے اعمال، دعا اور مناجات، ان تمام چیزوں میں انسان مشغول رہتا ہے۔ اچھے لوگ اپنے کو منزہ اور پاک، طیب، طاہر بناتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ اولادیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کرتے، اس لیے کہ زیادہ حق مرنے کے بعد والدین کا ہو جاتا ہے، اور وہ شب جمعہ آتے ہیں اپنے گھر والوں، اپنی اولاد سے مانگنے کے لیے۔ جب اولاد شب جمعہ نہیں دیتی ہے تو رات بھر انتظار کرتے یہاں تک صبح ہو جاتی، اور صبح تک بھی نہیں کچھ ملے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب صبح ہونے والی ہے، جاؤ روحیں جاؤ۔ کہتے اب نماز کے لیے اٹھے گا، ہو سکتا اب دے دے میرے اولاد۔ اس وقت بھی نہیں دیتا تو وہ بد دعا کر کے جاتے ہیں کہ جس طرح مجھے محروم رکھا آج شب جمعہ، لا تمہیں بھی محروم رکھے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ لہذا خوش نصیب وہ اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو یاد کیا۔ خاص طریقے سے دو اولاد ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی، اپنے والد کے ایصال ثواب کی مجلسیں منعقد کی ہیں۔ خدا انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے، ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اور ان کے اوپر جو حقوق ہے والدین کے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے انہیں یاد کریے۔ اس میں سید حسن اختر ابن محمد اسحاق صاحب ہیں، ان کے ارواح مقدس کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ دوسرے رفیق یوسف قاسم ابن یوسف ابراہیم قاسم کی روح مقدس کے لیے۔ یقیناً دونوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، لہذا اچھی اولاد ملی ہے، صالح اولاد ملی ہے، جس نے اس طریقے سے اپنے والد کو یاد کیا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین اکرام، یقیناً ماں باپ کا رتبہ بہت بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی کبریائی کے بعد، اپنے احسانات کو جتلانے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ تم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں انہوں نے ایک حصے میں پالا اور اس کے بعد اس طریقے سے پرورش کی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام بہت عالی ہے۔ اس نے اپنے بندے ظاہر میں جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، باپ اور ماں، ان کے شکریہ کا حکم دیتا ہے۔ تمہیں اگر انسان متوجہ ہو تو یقیناً امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیا والوں پہچانو کہ انسان ماں باپ کا رتبہ، اور خاص طریقے سے باپ کے رتبے میں اگر انسان توجہ کرے تو بہت عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام نے اس طریقے سے متوجہ کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيهِ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ أَصْلُهَا وَأَنَّكَ فَرْحٌ وَأَنَّكَ وَلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَا رَعَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ فَعَالَمُ أَنَّ أَبَاكَ وَأَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِي وَاحِدَةٍ وَاشْكُرْ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ آپ توجہ کریں، میں آسان کر دیتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں
کہ تمہیں باپ کا حق جاننا چاہیے، باپ کا مقام جاننا چاہیے۔ ہاں، باتیں ہوتی ماں باپ کی اور ماں کی، یقیناً ماں کا رتبہ بھی بہت عالی ہے، بہت افضل ہے، لیکن آج ہم باپ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جان لو کہ وہ تمہاری اصل ہے، تم اس کی فرع ہو، تم اس کی شاخیں ہوں۔ اصل نہیں ہے تو شاخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہاری پہچان، تمہارا مقام، تمہارا رتبہ تمہارے باپ کے ذریعے ہے۔ جان لو اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ بس جس وقت اپنے اندر ایسی نعمتیں دیکھ لو کہ خوشی ہوتی ہے کہ میں یوں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں عالم ہوں، اور میرے اندر یہ ہنر ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے، جو بھی نعمت اپنے اندر محسوس کرے تو وہ تمہارے باپ کی وجہ سے، اس پر خدا کی حمد ہو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2-3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں دے دوں تاکہ یہ معاشرے میں، کلچر میں، جو ماحول میں خرابیاں ہو جاتی ہیں، کمپرومائز رشتے ہو رہے ہیں، اوریجنل رشتے نہیں ہو رہے ہیں، انسان بناوٹی زندگی گزار رہا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کیا بیٹا باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کہ فقال لیس لہ جزاء الا فی خصلتین یکون الوالد مملوکا فیبشر عنہ۔ دیکھیے، کسی نے پوچھا کیا باپ کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں 2 ہی صورت ہے کہ جہاں بیٹا باپ کے حق ادا کر سکتا ہے۔ باپ کسی کا غلام ہو، باپ کسی کا غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، کسی کا خریدا ہوا ہو، بیٹا خرید کے اسے آزاد کر دے، یہ ایک حق ہے۔ باپ پر قرضہ ہو، بیٹا اسے ادا کر دے، یہ دوسرا قرض ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی واجبات ہیں وہ بھی ادا کرو، دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی ادا کرو، حقوق الناس ہیں یا حقوق العباد ہے، دونوں طریقے سے انسان کو ادا کرنا ہے۔ باپ کسی کا غلام ہو تو باپ کو غلام نہیں ہونا ہے، اسے آزاد کر دو۔ دنیا کا کسی طریقے سے قرض ہو یا اللہ کا یا بندوں کا، اسے ادا کرو۔ واجبات ہے، نماز باقی ہے ادا کرو، حج باقی ہے ادا کرو، خمس باقی ہے ادا کرو، کسی کا حق باقی ہے تو ادا کرو۔ شب جمعہ ہے، یقیناً والدین راضی ہو جائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیٹے پر باپ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال یسمہ ما یشمی بین یدیہ ولا یجعل قلبہ ولا تصرب لہ۔ بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے، اس کے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے، اور باپ کے لیے لوگوں سے بدنامی کا سبب نہ بن جائے، اور اس کی ذات کی وجہ سے لوگ اس کے باپ کو گالیاں نہ دیں۔ کام ہم خراب کریں، گالی باپ کو ملے، بدنامی باپ کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ کا حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دنیا والوں پہچانو، باپ کا حق ادا کرنا اولاد کے لیے ممکن ہی نہیں، کوئی طریقے سے اولاد باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اس طریقے سے متوجہ ہو جائے تو یقیناً ہر منزل پہ کامیاب ہو جائے گا، اور کامیابی یقیناً والدین کے سلسلے میں ہے کہ والدین کو جو راضی کر لے، والدین کا جو حق ادا کر لے، والدین کی زندگی میں جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہا باپ کا حق ادا کرنا اولاد کے لیے ناممکن ہے، اولاد کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا سرچشمہ باپ ہے، ہر چیز کی اصل باپ ہے، ہر چیز کا مرکز باپ ہے، ہر چیز کا منبع باپ ہے۔ اولاد کا وجود اور زندگی کی تمام نعمتیں باپ کی وجہ سے ہے۔ جب ہر شے، ہر چیز، یہاں تک کہ اولاد کا وجود بھی باپ کے مرہون و منت ہے، تو باپ کا حق کس طرح ادا ہو سکے گا؟ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر باپ کو غلامی سے آزاد کرا دے، باپ کے قرضے کو ادا کر دے تو کسی حد تک باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ غلامی کا دور تو ختم ہو چکا ہے، اب صرف باپ کا قرضہ جات ادا کریں، بندوں کے قرضے ہوں یا خدا کے ہوں، امام کے ہوں یا رسول کے ہوں، کسی طریقے سے روحانی قرضہ ہو یا مادی قرضے ہوں، جتنا انسان باپ کے قرضے کو ادا کرتا جائے گا، انہیں قبر کی سختیوں سے آزاد کرتا جائے گا، وہ
حق ادا کرتا جائے گا، ورنہ حق نہیں ادا کیا ہے تو ظالم ہے، اور حق چھین لینے والے کے اوپر لعنت ہم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرضہ جات میں واجبات بھی شامل ہیں، اور باپ کے ذمے جو نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، صلہ رحمی ہے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کا بھائی ہے، باپ کی بہنیں ہیں، باپ کے اور تمام رشتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ جس طریقے سے باپ حق رکھ رہا تھا اسی طریقے سے تم اس حق کو پورا کرو، اور لین دین اولاد پر اسی طریقے سے واجب ہے تاکہ باپ خوش ہو جائے۔ ہاں عزیزو، باپ نے اپنی زندگی میں جو بے حساب احسانات اولاد پہ کیے ہیں، ان کے بدلے میں واجبات کو ادا کرنے سے ممکن حق ادا ہو جائے، اور تاہم حق ادا ہو جائے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا، اور جب انسان کامیاب ہو جائے گا تو ہر منزل پہ انسان اسی طرح سرخرو ہوگا کہ یقیناً والدین کے ساتھ رشتہ انسان اسی منزل پہ رکھ سکتا ہے کہ ہر منزل پہ انسان سرخرو ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان والدین کے لیے کرے گا، تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، یعنی جو بھی تم اور تمہارا مال دونوں باپ کا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تھوڑا سا موضوع کو آگے کا بڑھا دوں، مقدمہ پورا ہو جائے۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو اپنے لیے مباح قرار دیتا ہے، جائز قرار لیتا ہے، کماؤں میں، محنت میں کروں، اور اس کے بعد میرا باپ اس کو جائز سمجھتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تو اور تمہارا مال، یہ سوچتے ہیں کہ میرا باپ ادا کرتا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا مال غصب کر لیا، چھین لیا۔ استغفر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ میزان الحکمہ میں آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بھی مال، اہل و عیال ہیں، میرا بھی بیٹے ہیں، اولاد ہیں، گھر بار ہیں، رشتہ دار ہیں، اور میرے باپ کے بھی اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، اس کے باوجود میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں کیسے پالوں؟ تو آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال باپ کا ہے۔ ہر منزل پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہی جواب دیا کہ دنیا والو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تمہارے باپ کا ہے۔ تمہاری عزت، تمہارا شہرت، تمہارا ایجوکیشن، تمہارا علم، تمہارے کمالات، تمہاری دولت، تمہارا سکون، جو کچھ بھی ہے تمہارے باپ کا ہے، اور اس طریقے سے ہم اور ہمارا مال ہمارے باپ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ باپ کی خدمت میں کوتاہی کریں، کیونکہ ہم باپ کے ہیں، تو خدمت اور اطاعت کے ذریعے باپ کو خوش کریں، ان کی خدمت، ان کی رسپیکٹ، ان کا ادب و احترام۔ ہمارا مال بھی باپ کا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کی مرضی اور اجازت سے خرچ کریں، ماں باپ کی رضا میں خرچ کریں، ماں باپ کی الفت و محبت میں خرچ کریں۔ ماں باپ کی رضائیت کی وجہ سے انہیں سکون ملتا ہے، انہیں مسرت ہو جائے، ورنہ ہم غاصب بن جائیں گے اگر ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر اگر ہم نے اپنے آپ کو استعمال کیا یا اپنے مال کو استعمال کیا تو یہ تو غصب ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا مالک ہمارا باپ، یہ مال، یہ دولت، یہ ہمارے باپ کا ہے۔ لیکن معاشرے پر آج کلچر اور سوسائٹی پہ اگر نگاہ کیا جائے تو صورتحال بالکل الگ ہے، اپوزٹ ہے۔ اکثر جگہوں پر بوڑھے والدین نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جس نے بھی جیسے والدین کے ساتھ سلوک کیا وہ پائے گا۔ موضوع بہت طولانی ہے، کبھی میں نے 25 ویڈیوز والدین کے حقوق، اسلام میں کیا تھا، اسلام سے پہلے کیا تھا، قرآن میں کیا ہے، انبیاء کے نزدیک کیا ہے، معاشرے میں کیا ہے، زندگی میں کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، وہ کون کون سے حقوق ہیں، وہ کون سی اچھائیاں ہیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں، والدین کی رضا میں عمر کیسے ملتی ہے، دولت کیسے ملتی ہے، خدا راضی کیسے ہوتا ہے، کام آسان کیسے ہوتی ہے، زندگی بچ جاتی ہے۔ یہ سارے موضوعات ایک ہیں۔ بہت بڑا رتبہ دیا ہے اللہ نے باپ کو، سب کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، خدا کی مرضی بھی، عمر بھی، رزق بھی، صحت بھی، عزت و سکون بھی۔ اللہ اکبر۔
ماں باپ کا رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، ادب احترام نہیں کیا جاتا، اہل و عیال کے نوکر خدمت گزار، ہاں چھوٹے ہوں تو والدین کہتے ہیں کہ یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم ان سے نہ ملنا، تم کو جانا. تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا. اور وہ مال جو باپ کا ہے، خود باپ اس کو مال کو حسرت سے دیکھتا رہتا ہے. کمایا خود، اولاد لٹا رہی ہے. گھر بنایا، تمہیں پڑھایا لکھایا، آج وہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے. باپ کی مرضی اور اجازت کی ضرورت نہیں پڑے، نہ والدین پر خرچ کرتا ہے بلکہ والدین کی مرضی کے خلاف اپنے نام و نمود، اپنے شہرت کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. والدین کے کہنے پر راہ خدا میں نہیں دیتے، نہ غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، نہ حق. تو یہ ہے کہ مالک کی مرضی اور اجازت سے یہ کام ہے. میں جلدی بات کروں تاکہ شب جمعہ انسان انہماک کرے، آمادہ بھی ہو، اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے لیے ایثار ثواب رکھے. ایسا نہیں ہے، یہ ہر وقت ہو سکتی ہے، صرف شب جمعہ نہیں. باپ کا مقام اور احترام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-4 مثالیں دے دیں اور اس کے بعد مقصد پہ آ جائیں. کہتے ہیں علیک بطاعت الاب وبر والتواضع وخضوع العظام والاکرام وخفض الصوت. اللہ اکبر. اس بارے میں اگر انسان اتنی ہی توجہ کر لے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. امام بحار الانوار 71 میں آواز دیتے ہیں تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے کہ باپ کی اطاعت کرو، باپ کی اطاعت کرو، ان سے نیکی کرو، اور باپ کے سامنے فروتنی عزت کے ساتھ اور تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ. باپ کی تعظیم اور تکریم کرو. باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ دھیمی اور آہستہ آواز میں بات کرو. بے شک باپ اصل ہے، بیٹا اس کی فرع اور شاخ. اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا بھی نہ ہوتا. خدا خلق نہ کرتا اپنا مال، مقام اور جان اور بخش کا باپ کو بخش دو. اپنے مال، جان، عزت، سکون باپ کو گفٹ دے دو. بابا آپ کا ہے، جس طریقے سے چاہیں تو اولاد اس طریقے سے رسپیکٹ کریے. آج اولاد جو ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ہم نے بھی ان کا نہیں مانا ہے. تو باپ کا احترام اور تعظیم اولاد کے فرائض میں سے ہے، ایک اہم فریضہ ہے. باپ کی عزت اور احترام اور تعظیم تو اپنی جگہ، یہاں تک کہ اولاد کو کوئی ایسی بات یا کام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے باپ کی توہین اور بدنامی ہوتی ہے. اولاد وہ کام نہ کرے جو باپ کے توہین کا ذریعہ بنے، بدنامی کا ذریعہ بنے. اگر انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھے تو یقیناً خدا راضی ہوتا ہے، ائمہ معصومین راضی ہوتے ہیں. اور انسان جب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی رضا ہر عالم میں انسان کے لیے ضروری ہے، بابرکت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہو جو لوگوں کی نظر میں غلط ہو تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے. باپ کی طرح لوگوں کی انگلیاں اٹھائیں گے، باپ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے. باپ بدنام ہوگا، رسوائی کا سبب بنے گا. لہٰذا اولاد پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے. جتنے لوگ یہ مجلس سن رہے ہوں گے ان کے باپ ہیں یا چلے گئے ہیں. ماں باپ سے رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں. چلے گئے ہوں گے، مر گئے. والدین کی عزت و احترام کرے، کوئی ایسی بات یا کام نہ کرے جس کی وجہ سے والدین کا سر چشم سے جھک جائے، سر جھک جائے، شرم سے جھک جائے. اگر ایسا ہوا تو بیٹا آپ کے والدین میں شامل ہوگا. دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا ہونے کے علاوہ خدا کی رحمت سے محروم اور عذاب و قہر الہی کا مستحق قرار پڑے گا. اللہ اکبر. باپ کا احترام مولا کائنات امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے؟ اگر انسان صرف روایتیں کے پڑھتا جائے تو آج انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے. کون ہے علی جس کی آج بیعت کیا ہے، جس کی ولایت کو مانا ہے، جسے غدیر میں مولا مانا ہے اور ہم ہمیشہ مانتے ہیں تو ان کی بات بھی مانیں، ان سے محبت ہے تو ان کے احکام بھی مانیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ مولا علی کا مہمان ہوا. آپ نے بڑے احترام و اکرام کے ساتھ اس کو بس میں جگہ بٹھایا، صدر جگہ بٹھایا، مین جگہ پہ اسے بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گیا. علی علی. بعد کھانے
قمبر ہاتھ دھلانا چاہتے تھے، امام خود مہمان کا ہاتھ دھلانے پر اصرار کیا کہ میں ہاتھ دھلاتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا میں تمہارا باپ ہوں، میں نے اس کے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ تاکہ باپ اور بیٹے کے احترام میں فرق ہو جائے۔ علی نے باپ کا ہاتھ دھلایا ہے، بیٹے نے بیٹے کا ہاتھ دھلایا ہے۔ اگر اس کا باپ یہاں نہ ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ کو دھلاتا جو مہمان ہے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مہمان کا ہاتھ دھلانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو دھلایا۔ اس واقعے کو نقل امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا ہے۔ حقیقی شیعہ، اچھا شیعہ، نیکوکار شیعہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی حقیقی شیعہ وہ ہے کہ باپ کا احترام جس طرح سے مولا علی نے اپنے عمل کے ذریعے باپ کا احترام بتایا، اولاد پر باپ کا احترام ایک اہم فریضہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا، محمد حنفیہ کی جگہ پہ بابا، ارے کیا بات کرتے ہیں، اپنی رسپیکٹ بھی ہے، اپنا اسٹیٹس بھی ہے، اپنا وقار بھی ہے، بعد میں سمجھانے لگتے، باپ کو سمجھانے لگتے۔ لیکن ہو اطاعت گزار بیٹا تو اسی طرح، جن کی نگاہ میں باپ کا احترام ہوگا وہ باپ کی خدمت اور اطاعت بھی کرے گا۔ احترام کا تعلق دل اور پارٹ آف باڈی سے ہوتا ہے، دونوں پہ لازم ہے۔ دل میں والدین کی محبت ہو جس کا اظہار اعضاء و جوارح پارٹ آف باڈی سے ہو، ان کی اطاعت کرے۔ خدا کی نگاہ میں اس کا بھی احترام ہے جو دل سے ماں باپ کا احترام کرے۔ دل سے ماں باپ کا اگر احترام کرے تو خدا کی نگاہ میں اس شخص کے بھی رتبہ و درجہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ باپ کے احترام کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جس نے باپ کی خدمت کی ہے اس کا اللہ اکبر کیا مقام و رتبہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوی، صلب میں 2 اسباب کی وجہ سے خدا نے نبوت دی ہے۔ لاوی کی نسل میں نبوت کیوں دی ہے؟ ایک برادر یوسف حضرت یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو لاوی نے کہا لا تقتلوا یوسف وَالْقُوهُ فِي آبِتَةِ الْجُبِّ، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ انہیں کنویں میں ڈال دو، زندہ رہے۔ ایک نبی کی زندگی کی ضامن بن گئے۔ اللہ نے لاوی کی نسل میں نبوت اتاری۔ دوسری، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین، جانتے ہیں یوسف سیریل دیکھ چکے ہیں آپ، بنیامین کو مصر میں روک لیا، اور واپسی پر لاوی چونکہ شرمندگی میں تھے کہ باپ کا سامنا کیسے کریں گے، کہ اب گئے تو لاوی کو بھی چھوڑ کے آئے، بنیامین کو بھی چھوڑ کے آئے۔ میں اپنے باپ کے سامنے جاؤں گا کیسے؟ یہ شرمندگی یہ تھی کہ فَلَنْ عَبْرَ الْعَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، میں سرزمین مصر سے حرکت نہیں کروں گا۔ اور اتفاق سے یہ ہے کہ بات آ گئی ہے کہ 22 اور 23 تاریخ کو یوسف کے بھائی جو ہے مصر میں پہنچے آج کی تاریخ کی مناسبت سے، مگر یہ کہ میرا باپ مجھے پلٹنے کے بعد اجازت دے گا کہ خدا کا کوئی حکم آیا ہے، کیونکہ وہ بہترین حکم حالے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاوی کو ان 2 عمل کی جزا دی ہے، ایک نسل نبوت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک یوسف جیسے نبی کی زندگی کے ضامن بن گئے لاوی، اور یوسف چلے تو ان کے ہاتھ سے نور نبوت کو لے لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ نہیں رہے باپ، یوسف اور جناب یعقوب ملنا چاہ رہے تھے تو جبریل آئے، انہوں نے کہا ہاتھ کھولو، اور ہاتھ کھول کے ایک نور لے کے گئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا تمہاری نسل میں نبوت آنے والی تھی۔ کہا اب کیوں نہیں آئے گی؟ کہا اس لیے کہ دیکھ نہیں رہے باپ نیچے کھڑا ہے، تم اوپر بیٹھے ہو، سواری پہ ہو۔ آج ہم کتنے معاملات پر اس پر غور کریں، اور اس کے بعد آتی ہوئی نعمتیں چلی جاتی ہیں، رزق چلا جاتا ہے، صحت چلی جاتی ہے، ہاں آتے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی رسپیکٹ نہ، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ یوسف جیسے نبی کے ہاتھ سے نبوت کا نور لے لیا کہ باپ نیچے کھڑا ہے اور تم اوپر سواری پہ ہو۔ یوسف کی
کس کی نسل میں آیا؟ کہ لاوی کی نسل میں۔ لاوی نے نبوت کو بچایا، تو یہ میرے پروردگار جو یوسف جیسے نبی کی زندگی کا ضامن بن جائے، اسے تو ان کی نسل میں نبوت دے دے گا۔ جو خاتم المرسلین کی زندگی کا ضامن بن جائے، اسے کیا دے گا؟ آواز دیا یوسف کے لاوی کی نسل میں نبوت دے دیں گے، لیکن ابو طالب کی نسل میں امامت دیں گے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو جانے والا عہدہ ہے، امامت قیامت تک باقی رہے گا۔ نسل ابو طالب میں حفاظت رسول کی بنیاد پر اللہ نے کتنا بڑا تحفہ دیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف، نعرہ حیدری کہا جاتا ہے، صلوات پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، تو بہت بڑی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، ورنہ بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں اور انسان جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں باپ کا مقام، رتبہ، درجہ عالی کتنا بہترین ہے کہ خود چاہنے والا ہے مولا کا مسجد سہلا جاتا ہے، مسجد سہلا روز جاتا ہے۔ ایک جوان نمودار ہوا اور آواز دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد سہلا جا رہے ہیں۔ کہا گھر واپس چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ واپس، اس لیے کہ تمہارا باپ بیمار ہے۔ اپنی مسجد میں امام زمان نے آنے سے روک دیا کہ جاؤ گھر جا کے باپ کی خدمت کرو۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ مسجد سہلا جو نجف اشرف میں ہے، کوفے کے درمیان واقع ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی خلوص نیت کے ساتھ 40 شب جمعہ اس میں اعمال کرے، امام زمان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے تو امام زمان سے ملاقات خود بخود ہو گئی۔ امام نے کہا جاؤ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو، یہ اور زیادہ عظمت ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس طریقے سے انسان ان تمام چیزوں پہ بات کرے گا، لیکن جس نے بھی انسان کو دیکھے کہ جس نے بھی والدین کی قدر نہیں کی ہے، باپ کی نفرین کی سزا اگر خدا نخواستہ کسی سے اس کے باپ یعنی باپ ناراض ہو جائے یا نفرین کر دیں، لعنت کر دیں یا ناراضگی کا اظہار کر دیں۔ سید ابن طاؤس نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اتنے میں ایک جوان کی رونے کی آواز ہمارے دل کو بٹھا رہی تھی۔ والد بزرگوار نے، امام حسین نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ بیٹا حسین دیکھو وہ کون ہے جو رو رہا ہے۔ امام نے تلاش کیا، رکن و مقام کے درمیان دیکھا کہ ایک جوان گریہ کر رہا ہے اور ساتھ میں ندامت کے آنسو بہا رہا ہے۔ اس کو حضرت علی کے سامنے لایا گیا۔ مولا نے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا میں ایک اعرابی ہوں، میں ایک اعرابی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ گریہ و زاری کیوں کر رہے ہو؟ اور عرض کیا یا علی، میں پوچھتے ہوئے بارے گراں گزر رہا ہے، میرے اوپر میری کمر جھک گئی ہے، باپ کی میں نافرمان، باپ کا نافرمان تھا، باپ نے مجھے بد دعا دی ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی، صحت سلامتی چھن گئی ہے، سکون چلی گیا، بیماریاں آئی ہیں۔ یہ علی کے دور میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ کی نافرمانی بیماری لاتی ہے، سکون کو چھنا دیتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کہانی کیا ہے؟ دنیا کو بتانے کے لیے علی جانتے ہیں۔ اس نے عرض کیا میرا بوڑھا باپ مجھ پر بہت مہربان تھا، لیکن میں اس کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا اور ان کی اذیت اور آزار دیتا رہا، انہیں تکلیف دیتا رہا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، میں چرانے گیا تو باپ نے منع کیا، روکا، تو میں نے زمین پر باپ کو معاذ اللہ گرا دیا اور ان کی دولت اور رقم کو چھین کر بھاگ گیا۔ اس وقت میں نے باپ کو یہ کہتے سنا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کے تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ باپ نے چند دن کے روزہ رکھا، پھر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ جانے کے بعد میرے لیے نفرین کیا، میرے لیے بد دعا کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں میرے جسم شل ہو گئے، ہاتھ پیر بیکار ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوا۔
ہوا، شرمندہ ہوا، بار بار معافی مانگی، باپ نہیں مانا۔ آخر کار میں نے باپ سے درخواست کی کہ جہاں نفرین کی ہے، جہاں میرے لیے بد دعا کی ہے، وہیں جا کر میرے لیے دعا کرو۔ باپ مان گیا۔ میں اس کو اونٹ پہ بٹھایا اور رات کی تاریکی میں اونٹ پہ لے کے چلا، اور کچھ پرندے آئے جنہوں نے اس طرح چہچہانا شروع کیا، آواز بلند کی کہ میرا اونٹ اچھلا اور باپ گر گیا، ایک پتھر پہ گر گیا، اور باپ جب گرا تو باپ مر گیا۔ اللہ اکبر! یہ تو اور زیادہ میرے لیے قیامت کے دن تھے کہ باپ جب مر گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ باپ یقیناً ہم لائے تھے کہ ہمارے لیے جو بد دعا کی ہے وہ معافی مانگ لے۔ جو اسے اٹھایا تو دیکھا اس کی روح چلی گئی۔ باپ وہیں دفن کیا، اور ادھر آ کر اپنی بے چارگی پر رو رہا ہوں، بے بسی پر رو رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، اور یہ مصیبت اور سزا صرف باپ کی نفرت کی وجہ سے ہے، باپ کی بد دعا کی وجہ سے مجھے ملی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اب تیرے داد رسی کا وقت آ چکا ہے، میں تیری خدمت کروں گا، تیری فریاد کو سنوں گا۔ میں وہ دعا تمہیں سکھا دوں جو رسول خدا نے مجھے تعلیم فرمائی ہے، جو اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کی بے چارگی اور غم اندوہ بیماری اور غربت اور فقیری تنگ دستی سب کچھ ختم ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پدر بزرگوار نے دعا کے فوائد اتنے بتائے کہ اس جوان نے زیادہ من میں سلامتی کی زیادہ خوشی پیدا ہو گئی۔ اس وقت آپ نے یہ دعا 10 ذی الحج عید قربان کے دن، بقرعید کے دن امام نے، ہم لوگ مینا میں پڑھتے ہیں، پڑھوایا۔ صبح میرے پاس آؤ، امام حسین فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کی صبح وہ جوان صحیح سالم میرے پاس آ گیا، خوش و خرم ہو کر دعا ہمارے حوالے کر دی، اور جب آپ نے شفا یابی کی حالت دریافت کی تو اس نے کہا کہ ہاں، رات میں جب ہم سو گئے میں نے دعا کو ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کی، اور جیسے میں دوسری بار دعا مانگنے چلا تھا، اے جوان کافی ہے، آواز آئی ہے جوان کافی ہے، تو نے خدا کو اس اسم اعظم کی قسم دے دی، دعا قبول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد غنودگی آئی، رسول اکرم کو دیکھا کہ اپنا دست مبارک میرے جسم پہ پھیر رہے ہیں، کہتے ہیں احتفظ باللہ العظیم فإنک علی خیر۔ شب جمعہ ہے میرے عزیزو، اس کا یاد رکھیے گا کہ ہاں، احفظ باللہ العظیم فإنک علی خیر۔ ایک مرتبہ اپنے تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے والدین کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دعائے مشلول ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، لیکن ہر دعا امام سے ہے۔ کبھی کبھی کوئی دعا کو چانس دیا کرو، ایسا نہ کہ زندگی میں وہ چھوٹ جائے۔ دعائے مشلول پڑھ کے دیکھو کتنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج یہ ساری رکاوٹیں، آج سارے معاملات دور کر سکتے ہیں۔ خواب سے میں جاگا، بیدار ہوا تو خدا نے ہمیں صحیح سالم کر دیا۔ یہ بیان الانوار جلد نمبر 1 میں ہے، یہ دعا مفاتح الجنان میں بھی ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا ورنہ تم عاق ہو جاؤ گے۔ والدین کے خود باپ کا مارنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی گلے گیا اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے، تو باپ نے فرمایا کہ یہاں نہیں، تھوڑی اور آگے مجھے پھینک دو دریا میں۔ کہا کیوں؟ کہا یہیں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ جس نے جیسا بھی کیا، ان واقعات سے جوان کو اذیت ہے۔ والدین کی ناراضگی، یہ نافرمین کا دوسرا نام قہر الہی ہے۔ جو والدین بد دعا کر دیں یہ قہر الہی بن جاتا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قہر خدا سے بچے۔ آنق والدین دنیا کی مقدس ترین چیز ہے، آنق والدین دنیا کی مقدس ترین دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کی جگہ پہ ختم کر دیتا۔ امیر المؤمنین نے امام حسین سے فریاد کروائی، اس کی حالت شفیع المذنبین، رسول خدا نے اسے شفا دی ہے، اور یہ شفا یقیناً انسان کی زندگی میں، باپ کی ناراضگی سے انسان کی زندگی میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں بات تمام کروں، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ان کے ایصال ثواب۔
فضل ابن یحییٰ برکمی کے سینے میں پریشانی ہو گئی تھی، بیماری ہو گئی تھی، برس بھی ہو گیا تھا، لا علاج مرض ہو گیا تھا. بہت بڑا واقعہ ہے، یقیناً جاسلیک کا واقعہ ہے، جنہیں ایسی بیماری ہو گئی تھی لیکن باپ کی محبت اور مروت میں وہ چیزیں صحیح ہو گئیں. تو یقیناً ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ یقیناً ہر طریقے کی باپ ضامن ہے، رسول کی ضمانت ہے. والدین سے برائی کرے تو روایت اور حدیث کے مطابق ہے ناگہانی اچانک کی موت، غربت، ذلت، رسوائی مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ہاں آزادارو، یقیناً زمین نے اس جوان کو نگل لیا. بس آخری بات، ماں باپ بھی ایسا کام نہ کریں کہ بچوں میں ریوولٹ پیدا ہو، اگینسٹ پیدا ہو. اتنا زور زبردستی نہ کریں کہ وہ جواب دیں اور اس کے بعد اذیت کا سبب بن جائے. جبکہ اسلام نے کیا کہا، ماریں، قینچی سے گوشت کاٹیں تو اف نہ کہنا. بصرے کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں صبح کہیں جا رہا تھا، میں نے شہر کے باہر دیکھا ایک جوان میرے آگے آگے جا رہا تھا، اکیلا جا رہا تھا. اچانک میں نے اس کی چیخ سنی اور دیکھا کہ زمین میں دھس گیا، زمین اسے نگل گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا اور اس کے عصا اور باقی چیزیں رہ گئی نشانی کے طور پر. ہاں وحشتناک منظر تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی تیزی سے آ رہا تھا اور مجھ سے پوچھا کہ کسی جوان کو تو نے نہیں دیکھا ہے؟ میں سمجھ گیا اسی جوان کا وہ بیٹا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تو ہے، لیکن زمین نے اسے نگل دیا، یہ اس کا عصا ہے. اتنا کہنا تھا، بوڑھا باپ چیخ مار کے رونے لگا، کہا میرا بیٹے کو زمین نگل گئی. میں نے کہا اس کی دلجوئی کی ہے، تسلی دی ہے، تم کیسے جانتے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کو زمین نے نگل لیا ہے. اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض تھا اور میری اجازت کے بغیر شہر سے باہر جا رہا تھا، کہیں جا رہا تھا میری اجازت کے بغیر. میں نے بہت سمجھایا، نہیں مانا، لیکن وہ نہ مانا. تو میں نے کہا کہ اگر تم شہر سے باہر گئے تو خدا چاہے گا کہ تمہیں زمین نگل لے گی. میں نے اسے نفرین کیا اور خدا نے میری نفرین کو قبول کر لیا، بد دعا کو قبول کر لیا. باپ کا دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. باپ کی اطاعت ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے. ایک دن جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلایا، سمجھایا کہ باپ کی اطاعت کرو، ہلاکت سے بچ جاؤ گے. یقیناً ہر انسان یہ سوچ لے، ان واقعات کی طرف توجہ کر لے تو یقیناً انسان کامیاب ہو جائے گا اور منزل آسان ہو جائے گی. لیکن ہاں میرے عزیزو، بات تو کہنا ہے اور یقیناً کہہ کے آپ کی خدمت میں تمام کر دوں کہ یہ تو باپ ہیں، ظاہری باپ ہیں جو اس دنیا میں لانے کا سبب ہے، لیکن روحانی باپ کا بھی مقام ہوتا ہے. اسی لیے روحانی باپ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباء ثلاثۃ، اب ولدہ و اب زوجتک و اب علمک و خیر آباء من علمک. تمہارے 3 باپ ہیں، جس کے سلم سے تم پیدا ہوئے، جو تمہیں دنیا میں لایا ہے، اور جس نے تمہیں بیٹی دی ہے اس کا بھی احترام کرو، باپ ہے، اور جس نے تمہیں تعلیم دی ہے، علم دیا ہے. یقیناً باپ وہ جس نے تمہیں علم سکھایا، آپ نے فرمایا افضل ترین باپ ہے، بہت بڑا باپ ہے. اور یقیناً جسمانی باپ اور روحانی باپ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اصل باپ کون ہے؟ امام. کل کی مجلس میں نے گزارش کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، یتیم وہ ہے جس کا رابطہ اپنے امام سے نہ ہو، جس کا کنیکشن اپنے امام سے نہ ہو. روحانی والدین بھی آنکھ کر دیتے ہیں جس طرح جسمانی والدین آنکھ کر دیتے ہیں. حدیث میں ہے علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی تو اسبق ابن نباتہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے، آپ کو پوچھنے کے لیے آئے. عرض کیا کہ میں آپ کا دوستدار ہوں، میں آپ سے کوئی حدیث سننے چاہتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اے اسبق، تیری طرح میں بھی رسول خدا کی عیادت کرنے گیا تھا. تو رسول خدا نے فرمایا اے ابو الحسن، اے علی،
باہر جا کر لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کرو اور منبر پہ جاؤ، کہو الا من عقب والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، الا من ابقى موالیہ فلعنۃ اللہ علیہ، الا من ظلم عجیر اجرتہ فلعنۃ اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ، آخری بات ہے، آگاہ ہو جاؤ، جس نے والدین کی نافرمانی کی اس پر خدا کی لعنت۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اپنے مولا سے بھاگ گیا ہے اس کے اوپر لعنت۔ آگاہ ہو جاؤ، مزدوری کی مزدوری نہ دے، اس پر ظلم کرے تو اس کے اوپر لعنت۔ اپنے مولا سے بھاگ جائے، مولا کیا چاہتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ مولا فرماتے ہیں، میں مسجد کے آخر میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا، ابو الحسن آپ نے 3 مختصر کلمات کہے، ہمارے لیے وضاحت اور تشریح فرمائیے۔ تو میں خاموش رسول خدا کی خدمت میں واپس آیا اور اس آدمی کی بات پہنچائی تو وہ رسول نے فرمایا، ٹھہر جاؤ ابو الحسن، آگاہ ہو جاؤ، میں آپ کو تحقیق امت کے باپ ہیں، آپ علی امت کے باپ ہیں، جو بھی ہماری نافرمانی کرے اس پر خدا کی لعنت۔ رسول نے فرمایا، جو ہماری نافرمانی کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور تحقیق اس امت کے 2 مولا ہیں، 2 باپ ہیں، ہم اور تم۔ ہم سے جو 2 بھاگے ان کے اوپر لعنت ہے، جو ولایت اور نبوت کو چھوڑ دے اس کے اوپر لعنت ہے۔ پھر آپ نے آمین بھی کہی، آواز یا جو علی کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اصل باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روحانی باپ کے حقوق ادا کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اپنے روحانی باپ کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت جانتا ہو تو فَلْيَنْظُرْ قَدْرَ أَبُوهُ إِلَّا أَفْضَلَ عِنْدَكَ، اپنے افضل ترین 2 باپوں کی قدر و نگاہ سے دیکھے، اپنی نگاہ کس قدر، یعنی رسول اور علی کو دیکھے، ان کو خوش کر لے سکون مل جائے گا، علی کو خوش کرتا جائے گا، یہ روحانی باپ ہیں۔ علی آواز من رایا، جو اپنے افضل ترین 2 باپ رسول اور علی، محمد اور علی کے حق کی رعایت کرے تو اس نے اپنے والدین اور لوگوں کے حقوق کو ضائع نہیں کیا ہے اور ان کو نقصان کبھی نہیں ہوگا، اور یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم اور علی کا شکر ادا کرو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو، تو اصل باپ رسول اور علی ہیں، ان کا شکریہ کرنا، ادا کرنا، یقیناً انسان کا حکم الہی پر عمل کرنا ہے۔ ولایت علی، محبت علی، رسول کی محبت، یہ انسان کی زندگی کا ہموار سکینہ ہے، ادا کرنے والا ہے۔ باپ کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، باپ کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور باپ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کائنات میں ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے واویلا کیا ہے، فریاد کیا ہے، استغاثہ کیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ میں بھی پائے جاتے ہیں، باپ اس دنیا سے جائے تو غریبان چاک کر لیتے ہیں، سر میں خاک ڈالتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی اعتراض کرے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں، کہ آواز دیا باپ باپ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر سے یہی کہا تھا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، باپ جانتے کہ باپ کیا ہوتا ہے اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزیزوں، میں نے بڑی زحمت دی ہے، شب جمعہ ہے، آپ آمادہ ہو چکے ہیں تو صرف 2 جملے، اور یقیناً پورے آمادگی ہے، اور محرم کی ابتدا بھی ہے، محرم کی آمد بھی ہے، انتظار محرم بھی ہے۔ آج اگر کہیں امام بارگاہ بند ہے تو گھر گھر ماتم، گھر گھر مجلس، گھر گھر حسین ابن علی کو بلاؤ اور آمادہ کرو، اپنے گھروں کو سجاؤ، حسین ابن علی کے لیے آمادہ کرو۔ گھروں میں رونق، سکون، اطمینان اور حقوق، تمام چیزوں کا لحاظ رکھو کہ جس طرح امام آ سکے۔ میرے عزیزوں، کائنات میں بھی ایسے باپ تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے قربان کر دیا، اس طریقے سے قربان کر دیا کہ عزادارو قیامت آ گئی ہے۔ ہاں، بچوں نے باپ کو یاد کیا ہے، بچوں کے سامنے ان کے باپ اس طرح سے ذبح کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، کسی کے بازو قلم ہو گئے، کسی کے سرتن سے جدا ہو گیا۔ ہائے اس سکینہ کی منزل کیا دیکھیے، بابا کو کیسے کیسے یاد کیا۔ مقتل میں آئی ہیں، کہا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ سپاہی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا تم میرے بابا کو حسین کہتے
کہتے ہیں اس ظالم نے رخسار پہ ایک تماچا لگایا، اب آواز دیا بابا تمہارے سینے پہ سونے والی سکینہ آواز دے رہی ہے، کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ کس منظر کو حسین ابن علی نے یاد کیا ہے؟ جناب سکینہ یہی تو کہتی تھی بابا آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، اب میں کیسے سوں گی؟ آواز دیا آج سے تم ماں کے پاس سونا۔ کہا ماں کے پاس تو بھیا اصغر سوتا ہے، کہا آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس ہو جانا۔ کن کن مقام پر اپنے باپ کو یاد کیا ہے۔ ہاں زادارو مقتل آیا ہے، باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے، بے گور و کفن لاشا دیکھا، گھوڑے دوڑائے ہوئے جسم دیکھے، اسیر ہو کے چلی ہیں۔ ہاں زاداروں شام غریبہ آئی ہے، باپ کا لاشا اس عالم میں دیکھا کہ جسم پہ لباس نہیں ہے، ازاداروں سر تن پہ جدا ہو چکا ہے لیکن بیٹی اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ ارے باپ نے کیسے کیسے منظر دیکھے ہوں گے، کیسے مصائب برداشت کیے ہوں گے، لیکن اس بچی کا ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ہاں باپ کے سامنے تو ہاں سب کچھ تھا، لیکن اس بچی سے پوچھو، سید سجاد سے پوچھو جس کا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے، آواز دیا بابا کے بدن میں زخم ہے، ازاداروں سکینہ اونٹ کی پیٹھ پہ ہے، بابا کا نام بھی نہیں لے سکتی ہے، اونٹ کی پیٹھ سے گری ہے۔ تو جناب زینب یہی تو پوچھتی تھی اے بی بی کون ہے؟ ابھی تک اس بچی کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، آپ کون ہیں؟ میں آخرت میں اپنی ماں سے آپ کے لیے دعا کرواؤں گی، بس ازاداروں سنو گے؟ جناب سیدہ نے چہرے سے نقاب پلٹا، آواز دیا بیٹی زینب تم نے اپنے ماں کو نہیں پہچانا، کن کن منظر کو دیکھیے گیا کہ جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، آخر میں آواز دیا بابا یزید باپ بیٹے کی محبت میں امتحان لینا چاہتا ہے۔ سر حسین اٹھا، سکینہ نے باپ کے چہرے پہ اپنا لب رکھا، اے بابا کانوں سے گوشوارے چھن گئے، سر سے چادر چھن گئی، کرتا جل گیا، رخسار پہ تماچے ہو گئے۔ باپ کے جانے کے بعد اولاد پر مصیبتیں کتنی پڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، اسے احسن جزا کے ساتھ محشور فرما۔ اے میرے کریم پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما۔ امام ہمارے باپ امام زمان سے ہمیں رابطہ رکھنے کی توفیق عطا، ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جن دو والدین کی سورہ مبارکۃ الفاتحہ اور ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہیں، پروردگار ان کے درجات میں ترقی اور منزل جوار معصومین عطا فرما۔ انہیں آج محسوس ہو کہ میری اولادوں نے مجھے تحفہ بھیجا ان مجلسوں کے ذریعے، اور یقیناً یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جہاں 10 گھر سنیں گے تو کم از کم ایک آدمی میں تو ایسا جو شعور ہوگا جو اس نیکی کی طرف آمادہ ہوں گے، اور جب تک یہ نیکی رہے گی ان کے والدین تک ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ ان ناموں کی جو ہے اوپر صلوات پڑھ دیں، دعا پڑھ لیں اور فاتحہ پڑھ لیں، سید حسن اختر کے روح پہ، اور اس کے بعد رفیق جوسف قاسم کی روح کے الواح مقدس کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللهم صل علی محمد وعجل فرجہ۔